السلام علیکم۔ آج کی چائے میں دارچینی اور الائچی کی مہک بتا رہی ہے کہ گفتگو بھی خاص ہوگی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی خوشبو تو یہی بتا رہی ہے، اور آج کا موضوع بھی گہرا ہے۔ علامہ اقبال کی نظم صوفی سے، اب ایک ایسی نظم جو ہمیں صرف دعاؤں کی دنیا سے نکال کر عمل کے میدان کی طرف آپ کہہ لیں توجہ دلاتی ہے۔ یقیناً اقبال اس نظم میں ان صوفیوں پر ایک طرح سے تنقید کر رہے ہیں جو روحانیت کی آڑ میں دنیاوی ذمہ داریوں اور محنت سے گریزاں نظر آتے ہیں۔ آئیے اس پر ذرا تفصیل سے بات کریں۔ اقبال کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ وہ کس چیز کو چیلنج کر رہے ہیں؟ جی، اقبال کا بنیادی اعتراض ان صوفیاں پر ہے جو محض اپنی روحانی کیفیات، ذکر و اذکار اور جسے وہ معجزات کی دنیا کہتے ہیں، اسی میں آپ سمجھے مگن رہتے ہیں۔ وہ انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ ایک اور دنیا بھی ہے، حادثات کی دنیا۔ حادثات کی دنیا؟ جی، یعنی حقیقی زندگی کے مسائل، واقعات اور چیلنجز کی دنیا، جس سے وہ کچھ لاتعلق سے ہو گئے ہیں۔ اچھا، تو یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر معاشرے میں ناانصافی ہو، لوگ مشکلات کا شکار ہوں، تو صرف اپنی ذات میں گم ہو کر جنگلوں یا خانقاہوں میں بیٹھ کر خدا کو یاد کرنا کافی نہیں۔ بالکل، اقبال کا سوال بہت بنیادی ہے۔ شہر میں ظلم ہو رہا ہو، انسانی جانیں خطرے میں ہوں، اور آپ جنگل میں تسبیح پڑھ رہے ہوں، تو اس لا تعلقی کا کیا جواز ہے؟ یہ رویہ تو دین کی اصل روح، جو سماجی انصاف اور عملی جدوجہد پر زور دیتی ہے، اس کے آپ کہیں منافی محسوس ہوتا ہے۔ دین صرف انفرادی نجات کا نام نہیں، اجتماعی بھلائی کی فکر بھی اس کا لازمی حصہ ہے۔ اور اسی لیے وہ عمل اور محنت کی اہمیت پر اتنا زور دیتے ہیں۔ ایک جگہ ذریعہ معلومات میں وہ مثال تھی کہ اگر کوئی شخص ریل کی پٹری پر گر جائے تو وہاں کھڑے ہو کر اس کی سلامتی کی تسبیح پڑھنا اصل دینداری نہیں۔ جی نہیں، بلکہ فوراً آگے بڑھ کر اسے ہٹانا، یعنی عملی قدم اٹھانا، یہ اصل عبادت ہے۔ صحیح، بہت خوب مثال ہے۔ یہ براہ راست قرآن کے اس اصول کی عکاسی کرتی ہے، لیسا للانسان الا ما سعی، یعنی انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ اچھا، صرف خواہشات یا دعاؤں سے تقدیریں نہیں بدلتی، بلکہ عمل اور صحیح سے حالات بدلتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک محنت اور مشقت بذات خود ایک اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ یہاں اقبال کا وہ مشہور مصرع یاد آتا ہے، تیری نگاہ میں ہے معجزات کی دنیا، میری نگاہ میں ہے حادثات کی دنیا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ معجزات کے تصور کو رد کر رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، وہ معجزات کے تصور کو رد نہیں کر رہے، بلکہ ترجیحات کا فرق واضح کر رہے ہیں۔ صوفی شاید چھوٹی انفرادی کرامات دکھانے یا ان کی تلاش میں ہیں۔ کسی کی بیماری وقتی طور پر ٹھیک کر دی، کوئی چھوٹی سی انہونی بات کر دی۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اصل اور بڑے معجزات تو انسانی عقل، علم اور محنت سے اس حادثات کی دنیا میں رونما ہو رہے ہیں۔ اچھا، جیسے آج کی سائنسی ایجادات؟ بالکل، ذرا سوچیں، ہوائی جہاز کا ہزاروں فٹ بلندی پر اڑنا، جس میں سینکڑوں لوگ سفر کرتے ہیں، کیا یہ کسی معجزے سے کم ہے؟ واقعی نہیں۔ دل، گردے جیسے اعضاء کی پیوند کاری یعنی ٹرانسپلانٹ، مہلک بیماریوں کے لیے ویکسینز کی تیاری، انٹرنیٹ جس نے پوری دنیا کو جوڑ دیا ہے، یہ سب انسان کی دی ہوئی صلاحیت یعنی عقل، جسے قرآن حکمت یا خیر کثیر کہتا ہے، اس کے استعمال سے ممکن ہوا ہے۔ صحیح۔ ان معجزات کا فائدہ پوری انسانیت کو پہنچ رہا ہے، بلا تفریق مذہب و ملت۔ یہ انفرادی محدود کرامات سے کہیں زیادہ وسیع اور مؤثر ہیں۔ تو گویا اقبال کے نزدیک اسلام صرف عبادات، نماز روزے کا نام نہیں، بلکہ ایک فعال قوت ہے جو ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا سکھاتی ہے۔ یقیناً۔ اسلام محض رسومات کا مجموعہ نہیں، یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو حق کے لیے آواز اٹھانے اور عملی جد و جہد کا درس دیتا ہے۔ ذریعہ معلومات میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بھی دی گئی تھی، جو کربلا کے میدان میں اصولوں کی خاطر تلوار اٹھائے کھڑے تھے۔ یہ روحانیت اور عمل کا اعلیٰ ترین امتزاج ہے۔ بالکل۔ اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اقبال تصوف کے یکسر خلاف نہیں، وہ خود مولانا رومی جیسے عظیم صوفی کو اپنا مرشد مانتے ہیں۔ ان کی تنقید ان صوفیوں پر ہے جو تصوف کو محض دنیا سے فرار، ذکر و اذکار تک محدود کر دیتے ہیں، یا اس کی غلط تشریح کر کے اسے عملی زندگی سے کاٹ دیتے ہیں۔ اچھا، تو پھر اقبال صوفی کو کس طرف بلا رہے ہیں؟ وہ کیا متبادل پیش کر رہے ہیں؟
اقبال صوفی کو ممکنات کی دنیا یعنی ورلڈ آف پاسبلٹیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ ممکنات کی دنیا؟ جی، یعنی وہ دنیا جہاں اللہ کی عطا کردہ عقل اور حکمت کو استعمال کر کے انسان مسائل کا حل تلاش کر سکتا ہے، نئی راہیں نکال سکتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی روحانی قوتوں کو دنیا سے بھاگنے کے بجائے دنیا کو سنوارنے میں استعمال کرو۔ یعنی اصل کام بھوک، بیماری، غربت اور جہالت جیسے مسائل کا عملی حل تلاش کرنا ہے۔ بالکل، بجائے اس کے کہ نگاہ سے پتھر کو سونا بنانے کی فکر ہو، ہمیں ان ایجادات، ان دریافتوں، ان سماجی کوششوں پر توجہ دینی چاہیے جو اجتماعی بھلائی کا باعث بنے۔ مغرب کی سائنسی اور تکنیکی ترقی، چاہے اس کے دیگر پہلوؤں پر جو بھی بحث ہو، اسی ممکنات کی دنیا کو تسخیر کرنے کی ایک مثال ہے، جہاں وہ علم اور تحقیق سے انسانی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اقبال کا پیغام روحانیت اور عملیت پسندی میں ایک توازن قائم کرنے کا ہے۔ روحانی بالیدگی کا مطلب دنیا سے لا تعلقی نہیں، بلکہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں، عقل، علم، ہمت اور عمل کو بروئے کار لا کر اسی دنیا کو بہتر بنانے کی جدوجہد کرنا ہے۔ جی ہاں، خدمت خلق اور مسائل کے حل کے لیے کوشش کرنا ہی حقیقی بندگی کا حصہ ہے۔ اور یہ نقطہ آج ہم سب کے لیے غور طلب ہے۔ ہم اپنی فردی اور اجتماعی زندگیوں میں روحانیت اور عملی جدوجہد کے درمیان یہ توازن کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ وہ کون سے حقیقی حادثات یا مسائل ہیں جن پر آج ہمیں اپنی توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم صرف معجزوں کے منتظر رہیں یا مسائل سے نظریں چرائیں؟ یہ سوال اقبال ہم سب کے سامنے چھوڑ گئے ہیں۔